السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد عاقل صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کو اور عیال کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ میرا آج ایک سوال تھا، کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ باقی وسلام۔ باقی والسلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختر دے مبارک شاہ، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، فیس بک پیج اور یوٹیوب پر جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں براہ کرم آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ فالو کر لیجئے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارے اکثر ویورز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سبسکرائب بھی ان کو چینل کو کرنا ہے یا نہیں۔ بہت سارے تو پڑھے لکھے لوگ، بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے چینل میں برکت عطا فرمائے اور اس کے کام کو اللہ شرف قبولیت بخشے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا گوشت کھانے سے اونٹ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں۔ يعتبر على طريقة غير صحيحة أي بعد تأكل لحم الجذور جزاكم الله خيرا۔ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیمل اونٹ کا گوشت کھانے سے یا اس کا شوربہ پینے سے یا اس کی چربی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لحم الابل ينقض الوضوء، یہ وہ جو گوشت ہے کیمل کا، اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، آپ جب گوشت کھا لیں کیمل کا، اونٹ کا، تو اس پر وضو کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اما الکرش، یہاں بات کی جا رہی ہے گوشت کی۔ یہ جو جیسے وہ ہوتی ہے نا غالباً اوجھڑی جس کو بولتے ہیں، یا پھر شحم جس کو وہ بولتے ہیں چربی بولتے ہیں، تو چربی گوشت نہیں ہوتی۔ تو چربی اور گوشت، چربی اگر کھا کر آپ وضو کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جو گوشت پر پابندی ہے یا گوشت کے وضو ٹوٹتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صاحب ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کیمل کا دودھ پینے سے یا کیمل کا مرق جس کو بولتے ہیں شوربہ پینے سے بھی، کیمل کا شوربہ گوشت کھانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو اس لیے مرق اور لبن اور وہ جو چیزیں ہیں اس پر وضو نہیں ہے۔ ہاں، أما اللبن والمرق فلا وضوء منهما، اللبن والمرق لا وضوء منهما۔ شوربہ اور دودھ پینا یا کیمل کا دودھ پینا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ إن الوضوء من اللحم، ان الوضوء من اللحم وانما الوضوء من اللحم خاصة اذا اكله، جبکہ آپ گوشت کو کھائیں۔ إذا أكله يتوضأ وضوء الصلاة، ليس في استنجاء۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو سے پہلے استنجا شرط ہے، تو یہاں شیخ نے فرما دیا کہ استنجا شرط نہیں ہے، وضو ٹوٹی ہے نا، وضو کر لیجئے۔ مثل ما قال ابن الربيع، يعني يتمضمض يستنجر في وجهه، جیسے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کیمل کے گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا من لحوم الابل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ گوشت کا حکم دیا ہے تو اس لیے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، دودھ پینے، شوربہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے شیخ نے اوجھڑی یا جو شحم ہوتا ہے نا، چربی، اس چربی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی احتیاطاً وضو کر لے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔